اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ پیچھے ذکر فرمایا، دلائل ذکر فرمائے توحید کے، شرک کی نفی فرمائی، شرک کی مذمت فرمائی۔ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح عقلی دلائل سے توحید اللہ رب العزت کی وحدانیت ثابت ہے، اسی طریقے پر جو منقولی دلائل ہوتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کی کیا تعلیمات و ہدایات رہیں، تو اس سے بھی یہی ثابت ہے توحید اللہ رب العزت کی اور وحدانیت۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ وحی کرتے ہم اس کی طرف کہ انہ لا الہ الا انا، کہ تحقیق نہیں معبود مگر میں، فاعبدون، بس میری عبادت کرو۔ جو بھی رسول تجھ سے پہلے آیا سب کے پاس ہم یہی وحی بھیجتے تھے، سب کے پاس ہم یہی پیغام بھیجتے تھے، اور سب یہی پیغام لوگوں کو، اپنی قوموں کو، اپنی امت کو، دنیا والوں کو دیتے تھے کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ وحی کرتے ہم اس کی طرف کہ انہ لا الہ الا انا، کہ تحقیق نہیں معبود کوئی سوائے میرے، فاعبدونی، پس میری عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہا انہوں نے کہ رحمان نے کر لی اولاد، سبحانہ، پاک ہے رحمان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کی تعلیم اور ہدایت تو یہی رہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جو اس بات کے قائل رہے، جو یہ کہتے تھے کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد مقرر کی ہے، رحمان نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ چنانچہ مشرکین جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ نصارہ کا ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا۔ یہودیوں کا بھی ایک گروہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا۔ تو چنانچہ سبوں کی یہاں پر نفی ہو گئی کہ جن لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد مقرر کی، جنہوں نے رحمان کے لیے اولاد تجویز کی، تو انہوں نے غلط کیا، اس لیے کہ سبحانہ، رحمان پاک ہے، اس میں کسی قسم کا عیب و نقصان نہیں ہے۔ اولاد کا ہونا یہ تو اصل میں عیب و نقصان کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ نسل کے جاری رکھنے کے لیے ہوتا ہے، احتیاج و ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ رحمان کو اپنی بقا کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کسی کام کے لیے کسی کی احتیاج اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مخلوق جو ہے اس کو اپنی بقا کے لیے اولاد کی نسل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس نسل کی بقا رہتی ہے۔ اسی طریقے پر اس نسل میں جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے تو اولاد اس میں مدد فراہم کرتی ہے، جبکہ رحمان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ رحمان خالق ہے، مالک ہے، قادر و مقتدر ہے، مختار کل ہے۔ تو سبحانہ، پاک ہے رحمان اس سے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ بندے ہیں عزت دیے گئے، یعنی جن لوگوں کو یہ اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، مثال کے طور پر فرشتے، یا مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام یا اور کوئی بزرگ شخصیت، تو یہ لوگ تو اصل میں اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، جن کو اللہ نے روحانی صلاحیتیں عطا فرمائی، جن کو اللہ نے فضیلتیں اور بڑائیاں عطا فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ فضیلت اور بڑائی اور یہ عزت بھی اللہ رب العزت ہی کی جانب سے دی گئی تھی، تو اس کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ معزز ضرور ہیں لیکن معبود نہیں ہیں۔ معزز ہیں، عزت والے ہیں، فضیلت والے ہیں اور روحانیت والے ہیں، رسالت والے ہیں، نبوت والے ہیں، لیکن
ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی وجہ سے معبود نہیں ہو گئے، بل عباد مکرمون، بلکہ بندے ہیں عزت دیے گئے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. لا یسبقونہ بالقول، آگے سے بڑھ کر نہیں کہہ سکتے بات، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں یا فرشتے ہیں جو کہ اللہ کے معزز اور مکرم بندے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر خود سے آگے سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کی اجازت ہو تو بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر خود آگے سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کر سکتے، اور اس کے حکم کے تابع دار ہیں، اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ قادر و مقتدر نہیں ہیں، کامل اور اکمل و مکمل مختار نہیں ہیں. مختار وہی ایک ذات ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رب العالمین ہے. لا یسبقونہ بالقول، وہ آگے سے بڑھ کر نہیں کر سکتے بات، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے وہ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. رحمان تو وہ ہے، خالق اور معبود تو وہ ہے جو جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ان مکرم بندوں کے جو آگے ہے، جو پیچھے ہے، جو سامنے ہے، جو مستقبل میں ہے، جو ماضی میں ہے، وہ سب جانتا ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کی جس کو وہ پسند کرے. دیکھیں، ان کو مکمل اختیار بھی نہیں ہے، وہ سفارش بھی اسی کی کر سکتے ہیں جس کو رحمان پسند کرے. رحمان ایمان والے کو پسند کرتا ہے، رحمان توحید والے کو پسند کرتا ہے، تو وہ سفارش بھی توحید والے کی اور ایمان والے کی کر سکتے ہیں. ورنہ جو مکمل مختار ہو تو وہ کسی کے لیے بھی سفارش کر سکے. لیکن ان لوگوں کی جو سفارش ہے، انبیاء علیہ السلام کی جو سفارش ہے یا فرشتوں کی بھی جو سفارش ہے، تو وہ محدود ہے، محدود ہے. اس کی کر سکتے ہیں کہ جس کو رحمان پسند کرے، جس کو اللہ پسند کرے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور نہیں سفارش کرتے مگر اسی کی جس کو وہ پسند کرے. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے ڈر سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں. اللہ رب العزت کی ہیبت ان کے اوپر بھی طاری رہتی ہے. جو بادشاہ کا مقرب ہوتا ہے، جو بادشاہ کا درباری ہوتا ہے، وہ تو بادشاہ کو زیادہ پہچانتا ہے، وہ تو بادشاہ کو زیادہ پہچانتا ہے، اس لیے بادشاہ سے ڈرتا رہتا ہے. اسی طرح یہ بندے، یہ اللہ کے بندے فرشتے یا انبیاء علیہ السلام، یہ خالق کو زیادہ پہچانتے ہیں، رب العالمین کو زیادہ پہچانتے ہیں، اس لیے اس سے ڈرتے رہتے ہیں. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں. ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم، اور جو کوئی کہے ان میں سے کہ تحقیق میں معبود ہوں اس کے سوا، تو پس وہ شخص ہم سزا دیں گے اس کو جہنم کی. اللہ فرماتے ہیں حالانکہ یہ بندے مقرر ہیں، مکرم ہیں، عزت دیے گئے ہیں، لیکن اگر یہ بھی غلط بات کریں، اگر یہ بھی غلط بات کریں، اگر یہ شرک کی دعوت دیں، شرک کی تعلیم دیں، تو ہم ان کو بھی جہنم میں داخل کر دیں، ان کو بھی ہم جہنم کی سزا دیں. اندازہ لگائیے شرک کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، اور کسی نبی کی یہ تعلیم نہیں رہی. فرمایا ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور جو کوئی کہے ان میں سے کہ تحقیق میں معبود ہوں اس کے علاوہ، تو فذلک نجزیہ جہنم، تو پس وہ سب ہم اس کو سزا دیں جہنم کی. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو. ظاہر سی بات ہے جو بھی کوئی کہے کہ میں معبود ہوں، جو بھی کوئی کہے کہ میں معبود ہوں اللہ کے علاوہ، یا اور کسی کو معبود قرار دے اللہ کے علاوہ، تو ظاہر سی بات ہے شرک جو ہے یہ بڑا ظلم ہے، بڑی ناانصافی ہے. تو جو بھی کوئی ایسا کرے تو وہ اسی طرح جہنم کا حقدار ہوگا، جہنم کا مستحق ہوگا. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو. آگے اللہ رب العزت اپنی جو کائنات میں اور آسمان و زمین میں جو نشانیاں ہیں اس کو ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کو ذکر اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس سے اندازہ لگاؤ کہ معبود کون ہوتا ہے. معبود وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو آسمان و زمین کا نظام چلا رہا ہے.
جس نے سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا ان کا نظام چلا رہا ہے, جس نے رات دن کو پیدا کیا ان کا نظام چلا رہا ہے. یہ مثال کے طور پر فرشتے ہیں یا انبیاء علیہ السلام ہیں, یہ تو ایسے نہیں ہیں, انہوں نے تو آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا, انہوں نے یہ تو رات و دن کا نظام نہیں چلا رہے. تو جو رات و دن کا نظام چلا رہا ہے, جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ان کا نظام چلا رہا ہے, وہ ہے معبود. فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے کہ تحقیق آسمان و زمین تھے ملے ہوئے, بس ہم نے ان کو کھول دیا, ہم نے ان کو جدا کر دیا. کانتا رتقا تھے بند, ہم نے ان کو کھول دیا. تھے ملے ہوئے, ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. یعنی اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں, میں یہاں سے 2 تفسیریں نقل کرتا ہوں. ایک تفسیر یہ کہ یہ دونوں بالکل ایک ہوئے ہوئے تھے, ملے ہوئے تھے, اللہ نے ان کو کھول دیا, اللہ نے ان کو علیحدہ کر دیا, جدا جدا کر دیا. اور دوسری تفسیر یہ کہ ان سے کوئی نتائج برآمد نہیں ہوتے تھے, ان سے آگے کوئی فوائد برآمد نہیں ہوتے تھے. یعنی جیسے آسمان ہے اس سے بارش نہیں ہوتی تھی, زمین ہے اس سے غلہ نہیں اگتا تھا, لیکن اللہ نے پھر اس طرح ان کو کر دیا کہ آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے جو ہے وہ غلہ اگنے لگا. اور ایک مزید بات یہ کہ اگر سائنسی تحقیقات کو دیکھا جائے تو سائنسی تحقیقات بھی یہی بتاتی ہیں کہ پہلے یہ سارے جو ستارے, سیارے وغیرہ اور زمین وغیرہ یہ سب بالکل ایک مادہ تھے, سب ایک مادہ تھے. پھر یہ ٹوٹے بکھرے اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوئے تو اس شکل میں آ گئے. تو اللہ بھی یہاں فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین یہ پہلے بند تھے, ایک تھے, اللہ نے ان کو جدا جدا کر دیا, علیحدہ علیحدہ کر دیا. اور پہلے ان سے کوئی نتائج برآمد نہیں ہوتے تھے, پہلے ان میں یہ غلہ وغیرہ کا سلسلہ اور اسی طرح بارش وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا, یہ بعد میں اللہ نے جاری کیا. تو ظاہر سی بات ہے جس نے یہ سارا نظام چلایا, جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی, وہ ہے معبود. فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا نہ دیکھا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے کہ تحقیق آسمان و زمین تھے بند, بس ہم نے ان کو کھول دیا. یا دوسری ترجمہ کہ آسمان و زمین سے ملے ہوئے, بس ہم نے ان کو جدا جدا کیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور کیا ہم نے پانی سے ہر چیز, ہر جاندار چیز کو, اور بنایا ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو. یعنی ہر جاندار چیز, ہر وہ چیز جس میں حیات ہے اس میں کہیں نہ کہیں پانی کا عمل دخل ہے, کہیں نہ کہیں پانی کا عمل دخل ہے, کہیں نہ کہیں اس کی بنیاد میں پانی شامل ہے. اس وقت بھی مثال کے طور پر انسان ہے یا جانور ہیں, ان میں کافی حد تک جو وہ پانی ہوتا ہے. پھر پیدائش یعنی اندازہ درخت تک, درخت پودے وغیرہ ان کی پیدائش میں بھی پانی کا عمل دخل ہوتا ہے, جانوروں کی پیدائش میں بھی اور جانوروں کے بھی بنانے میں پانی کا عمل دخل ہوتا ہے. ہر جاندار چیز کی بناوٹ میں جو ہے وہ پانی شامل ہوتا ہے. تو فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور کیا ہم نے پانی سے اور بنایا ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو. افلا یؤمنون, بھلا کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ مطلب اتنی باتوں, اتنے دلائل کو دیکھتے ہوئے تو ان کو یہ بات ماننا چاہیے کہ جو خالق العالمین ہے, جو سب چیزوں کا چلانے والا اور پیدا کرنے والا ہے, وہی معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وجعلنا فی الارض رواسي ان تمید بهم, اور بنایا ہم نے زمین میں بوجھ کہ ہل نہ جائے ان کو, کہ زمین ہل نہ جائے ان کے ساتھ. یعنی ہم نے زمین میں بوجھ رکھے, پہاڑ رکھے کہ تاکہ زمین جو ہے وہ
ہلے نہیں. پہاڑ جو ہے وہ زمین کے کمزور حصوں پر اللہ رب العزت نے رکھے ہیں. جو زمین کے کمزور حصے ہیں وہاں پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں. اندازہ لگائیے کہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ زیادہ تر زلزلے پہاڑی علاقوں میں آتے ہیں. تو اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو پھر کتنے زلزلے آتے. تو پہاڑوں کی وجہ سے تو پھر بھی زلزلے ایک کنٹرول میں رہتے ہیں, قابو میں رہتے ہیں. اصل میں وہ زمین کے کمزور حصے ہیں, وہاں زمین کی نیچے پلیٹیں ہیں, مختلف معدنیات ہیں, لاوے ہیں. تو کمزور حصے ہیں زمین کے وہ. اگر اللہ رب العزت وہاں پر پہاڑ نہیں رکھتے اوپر تو اور زیادہ زلزلے آتے. تو اللہ رب العزت نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو قابو میں رکھنے کے لیے وہاں اوپر بوجھ رکھ دیے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلوں کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا. پلیٹیں جب نیچے سے کھسکتی ہیں تو جتنی زیادہ گہرائی میں ہوتی ہیں تو اتنا زیادہ اتنا اثر کم ہوتا ہے اوپر کی طرف اتنا اثر کم ہوتا ہے جتنا زلزلہ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے, اندر کی طرف ہوتا ہے. تو یہ جو پہاڑ ہیں بڑے بڑے, یہ زمین کو ہلنے سے گویا روکتے ہیں اور اندر جو اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے اس کو باہر پھیلنے سے روکتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ, اور بنائے ہم نے زمین میں بوجھ یعنی کہ پہاڑ کہ زمین ہلے نہیں ان کے ساتھ. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا, اور بنائے ہم نے اس میں کشادہ راستے. پہاڑوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس میں راستے ہوتے ہیں. پہاڑوں میں درے ہوتے ہیں, راستے ہوتے ہیں. ورنہ اگر اس طرح بناتے اس میں درے اور راستے نہیں ہوتے تو پھر تو اس طرف والا اس طرف نہیں جا سکتا, اس طرف والا اس طرف نہیں جا سکتا. چلنا پھرنا ادھر ادھر ہونا بہت مشکل ہو جاتا, سفر بہت مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ نے پہاڑوں کو ایسے بنایا کہ اس میں بیچ میں درے اور دراریں رکھی, راستے رکھے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا, اور بنائے ہم نے اس میں کشادہ راستے. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, تاکہ وہ راہ پائیں, سفر کر سکیں, ادھر سے ادھر جا سکیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ. آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا کہ تبدیل نہیں ہو سکتی, بدل نہیں سکتی, گر نہیں سکتی. اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی. اور یہ جو اوپر سے جو چیزیں آتی ہیں, مثال کے طور پر سورج کی جو تیز شعاعیں آتی ہیں, اس سے انسانوں کو, جانداروں کو بچاتی ہے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ. چھت اس لیے فرمایا کیونکہ یہ چھت کی طرح نظر آتی ہے, یہ اوپر ہے, ہمارے اوپر ہوتی ہے, چھت کی طرح نظر آتی ہے, اس لیے اس کو چھت فرمایا. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں, منہ موڑنے والے ہیں. یہ جو مشرکین ہیں وہ اللہ رب العزت نے جو نشانیاں رکھی آسمان و زمین میں, وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں, منہ موڑنے والے ہیں. وہی نشانیاں ایمان والوں کو نظر آتی ہیں, ایمان والے ان پر دھیان دیتے ہیں, لیکن کافر و مشرک لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے. اور اگر دھیان دیتے بھی ہیں تو اسی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں, اس کے خالق کو اور اس کے انتظامات کرنے والے کو, اس کے چلانے والے کو نہیں پہنچ پاتے. بہت سارے سائنسدان ہیں وہ ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں, لیکن وہ اس کے بنانے والے تک نہیں پہنچ پاتے. اس کے بنانے والے میں غور و فکر نہیں کرتے, بس انہی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو, اور سورج کو اور چاند کو. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ہر ایک اپنے مدار میں تیرنے والے ہیں. وہی ہے جس نے رات و دن کو پیدا کیا, یعنی ایسا نظام بنایا کہ جس کی وجہ سے رات و دن نمودار ہوتے ہیں. سورج کا ایسا نظام رکھا کہ جس کی وجہ سے رات و دن نمودار ہوتے ہیں, رات و دن پیدا ہوتے ہیں. اور سورج اور چاند کو پیدا فرمایا.
جس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے یہ بتایا کہ رات اور دن بھی سورج ہی کی وجہ سے نمودار ہوتے ہیں. سورج شروع ہوتا ہے تو دن آ جاتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے. تو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور شام کو. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ہر ایک اپنے آسمان میں یعنی ہر ایک اپنے مدار میں تیرنے والے ہیں. ہر ایک اپنے مدار میں, ہر ایک اپنے آسمان میں جو ہے وہ تیرنے والے ہیں. اندازہ لگے اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا, یسبحون, تیرنے والے ہیں, یعنی گردش کرتے رہتے ہیں. سائنس بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جتنے ستارے سیارے ہیں یہ اپنی جگہ گردش کرتے رہتے ہیں, فضا میں خلا میں تیرتے رہتے ہیں. کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے آسمان میں یعنی اپنے مدار میں تیرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں کائنات کی ان نشانیوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کی وحدانیت و توحید پر ہمیں پکا ایمان اور یقین عطا فرمائے.